الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد خاتم النبيين لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين شادوا الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، درس سابق کے اندر آپ حضرات یہ سماعت فرما رہے تھے کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کا انکار کرے گا وہ جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں جلا دیا جائے گا، اور وہ انتہائی شعلہ زن آگ ہوگی جو دماغ کی کھال تک اتار لے گی، جسم کی کھال تک اتار لے گی، اور جب بھی ایک کھال جل کر ختم ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوسری کھال پیدا فرما دے گا۔ قرآن مجید میں یہی بات ہے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اس کا مفہوم یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہم احفظنا۔ لہذا پروردگار عالم نے فرمایا لیکن یہ انسان چونکہ بہت کم ہمت واقع ہوا ہے، ذرا سی دیر میں معمولی سی تکلیف پر واویلا کرنے لگتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، بڑا کم ہمت پیدا کیا گیا ہے، طبعی اعتبار سے، اپنے نیچر کے اعتبار سے بہت کمزور طبیعت پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو کم ہمتی پر مجبور کر دیا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بہت سے لوگ باہمت پیدا کیے ہیں، پرانے زمانے کے اندر بھی اور اس زمانے کے اندر بھی بڑے باہمت باکمال لوگ پیدا کیے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے۔ انسان اگر اپنی طبیعت کو مضبوط رکھے، متین رکھے، طاقتور رکھے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ مکمل رکھے، مخلوق کے اوپر نہیں، مخلوق کا کچھ پتہ نہیں ہے، عوام کا کچھ پتہ نہیں ہے، پبلک کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کس وقت آدمی کو آسمان پر بٹھا دے اور کس وقت آدمی کو زمین پر گرا دے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا ہی نہیں کہ مخلوق ہمیں کیا کہہ رہی ہے یا کتنے لوگ بات کو سننے کے واسطے آ رہے ہیں۔ آدمی اگر مخلص ہے، بیان کرنے والا، اخلاص سے بھرا ہوا ہے، تو ایک آدمی بھی ہوگا تو اس کے ماتھے پر شکن نہیں پڑے گی۔ بہت سے لوگ بیان کرنے والے اس بات کو اچھا سمجھتے، بہت پبلک آ جائے، یہ بھی آ جائے، وہ بھی آ جائے، میرا نام ہو جائے، میں فلاں خاندان کا ہوں، فلاں جناب قبیلے کا ہوں۔ یہ خاندان واندان اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کچھ حیثیت نہیں رکھتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کو کہہ دیا، پھوپھی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے جنت دلوا دینا۔ آپ نے فرمایا کثرت نماز کے ذریعے محنت کر اور میرے اوپر بھروسہ مت کر۔ اور یہی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صاحبزادی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ماں ہیں حضرت حسن کی، حضرت حسین کی، حضرت محسن کی۔ حضرت حسین کے چھوٹے بھائی اور بھی تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے تھے، ان کا نام کیا تھا؟ محسن۔ کیا نام تھا؟ محسن۔ آپ نے یہ شاید پہلی مرتبہ سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے کبھی اس بات کو نہیں دیکھتے۔ ایک آدمی بھی اگر بات کو سننے والا ہے اور بیان کرنے والا مخلص ہے تو وہ اسی طرح بیان کرے گا جتنے 1,00,000 کے مجمع میں بیان کرتا ہے۔ اور یہ ہندوستان میں ہو چکا، ایک مرتبہ نہیں، ہزارہا مرتبہ ہو چکا۔
حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تفسیر فرماتے تھے دلی کی جامع مسجد کے اندر. کہاں پر؟ دلی کی، جو آج بھی موجود ہے. چنانچہ ایک آدمی جو دیہات کے اندر رہتا تھا اور دلی سے کافی دور دیہات تھا، وہ جناب تڑکے ہی چل پڑا بالکل نماز فجر سے بھی 2 گھنٹہ پہلے، اور چلتے چلتے وہ مقصد کیا لے کر چلا تھا کہ مجھے حضرت کا بیان سننا ہے، اور یہاں سے دلی کافی دور ہے. پرانے زمانے کے اندر لوگ طاقتور تھے، میلوں کا سفر پیدل کر لیا کرتے تھے. خود حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے پیدل حج فرمایا، پیدل حج فرمایا. اور کتنے لوگ ہیں جو مدینہ منورہ پہنچ کر اس کے قریب آ کر یہ اپنی جوتیاں اتار دیتے ہیں کہ یہ شہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا، یثرب، یا سارابا، یہ پرانا نام ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے اس کا نام تبدیل فرما دیا، کیونکہ یثرب ایک بت کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ بت کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، آپ کے آقا، ساری دنیا کے سرور، دلبر، محبوب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی کو تو مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے. اور آپ کی عادت شریفہ تھی مسلمانوں کہ جس آدمی اور جس عورت کا نام آپ دیکھتے تھے کہ اس میں شرک کی بو آ رہی ہے، اس نام تک کو تبدیل کر دیا کرتے تھے. یہ خاص کیفیت تھی نبی کریم علیہ السلام کی. چنانچہ حضرت حسن جب پیدا ہوئے حضرت علی کے یہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے، تو حضرت علی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے کہ یا رسول اللہ، میری مرضی یہ ہے یہ جو لڑکا پیدا ہوا ہے حضرت حسن، اس کا نام میں حرب رکھ دوں. کیا؟ حرب، ہا را با. آپ نے منع فرمایا کہ یہ نام اچھا نہیں ہے. حرب کے معنی عربی میں آتے ہیں لڑائی کے، جنگ کے، جس کو انگلش میں وار کہتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو پسند نہیں فرمایا، فرمایا اس کا نام حسن رکھ دو. حسن کے معنی صاحب حسن، صاحب جمال، جس کے اندر بیوٹی ہو، جس کے اندر خوبصورتی ہو. چنانچہ یثرب نام آپ نے تبدیل فرما دیا اور کیا نام رکھا؟ مدینۃ الرسول، مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور مدینۃ الرسول کے معنی ہے نبی کا شہر، نبی کا شہر، رسول کا شہر. کہ وہ رسول کہ جس کو یہاں قیامت تک کے لیے آرام فرمانا تھا. مکہ مکرمہ میں اللہ نے پیدا فرما دیا، مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے میرے سرکار کو آرام کرنے کا موقع عنایت فرمایا. جو انصار مدینہ تھے، جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بولے کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں چھوڑنے کے تو نہیں ہیں، آپ ہمیں چھوڑنے کے تو نہیں ہیں. ہم نے لوگوں کو، مکہ مکرمہ کے مہاجرین کو، ہجرت کرنے والوں کو گھر دیے ہیں، عورتیں دی ہیں، تجارت دی ہے، دکانیں دی ہیں، بازار دیے ہیں، تو کیا آپ ہمیں چھوڑنے کے تو نہیں؟ سرکار نے وعدہ فرمایا کہ نہیں، میرا تمہارا ساتھ اب ہمیشہ کا ہے. لہذا مکہ مکرمہ واپس تشریف نہیں لے گئے اور وہیں آرام فرمایا. لہذا سرکار نے نام بدل دیا، کیونکہ اللہ کی مرضی یہی تھی کہ سارے نبیوں کا سردار یہیں پر آرام کرے، یہیں پر اس کا قیام ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو خیر جی، وہ چلا دیہات سے اور جناب دلی اس وقت پہنچا جبکہ حضرت کی تقریر ختم ہو چکی تھی اور لوگ جا چکے تھے، لوگ جا چکے تھے، لیکن حضرت وہاں پر تشریف فرما تھے. اس نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ حضرت میں تو آپ کا بیان سننے کے لیے گاؤں سے چلا ہوں، فجر کی نماز سے بھی 2 گھنٹہ پہلے. یہاں تو آپ کی تقریر ختم ہو گئی،
تو حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں، میں آپ کو پوری تقریر اکیلے کو سنائی دیتا ہوں۔ یہ ہے اخلاص، یہ ہے خلوص، یہ ہے اللہ کے لیے کام کرنا۔ یہ نہیں کہ ہمارے اس بیان میں اتنے لوگ آ رہے اتنے لوگ نہیں آ رہے، نہیں، ہمیشہ یاد رکھیے کہ کام ہمیں آپ کو اللہ کے واسطے کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے کرنا ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور سرکار بھی راضی ہو جائے، اور سرکار بھی جناب شفاعت فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ میرا خصوصی بندہ ہے۔ جب سرکار کا خصوصی بندہ بن جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی حسین و جمیل خوبصورت جنت اس کے لیے الاٹ کر دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا اگرچہ کم انسان طبعی طور سے کم ہمت پیدا ہوا ہے کہ ذرا سی دیر میں شور مچانے لگتا ہے، اور وجہ یہ ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کمزور ہوتا ہے، باری تعالیٰ پر بھروسہ کمزور ہوتا ہے، اور اگر یہ بھروسہ ہو جائے کہ جو اللہ کرے گا وہی ہوگا، جو ایک اللہ اپنی طرف سے کرنے والا ہے وہی ہوگا، اگر اس کی مرضی ہوگی تو جان بخش دے گا، اور اگر مرضی نہیں ہوگی تو اس کی جان ہے وہ لے لے گا۔ لہذا کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ جان ہمارے پاس امانت کے طور پر ہے، ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، ہمارا سانس جو آتا ہے جاتا ہے وہ بھی کچھ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ہر چیز کا مالک ہے۔ ہم نے نہیں کہا کہ ہمیں پیدا کرو، اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو پیدا فرما دیا۔ اس لیے کہا گیا جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مثل تو کوئی آدمی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے اعلان فرما دیا ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ میں کہتا ہوں، سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تیری ایسے عبادت نہ کر سکا جیسے عبادت کرنے کا حق تھا۔ نبی یہ بات فرما رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ما عرفناک حق معرفتک، کہ ہم نے آپ کو ایسے نہیں پہچانا ہے اللہ جیسے پہچاننے کا حق تھا، ہم نے آپ کی ایسے قدردانی نہیں کی جیسے قدردانی کا حق تھا۔ تو فرمایا کہ آدمی کو باہمت کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ۔ کیا چیز کرتی ہے؟ اللہ پر بھروسہ، کہ اخروٹ اگر کھاؤں گا تو اللہ کی مرضی ہوگی تو طاقت عنایت فرما دے گا، مرضی نہیں ہوگی تو طاقت عنایت نہیں فرما دے گا۔ یہی چیز آج امت کے اندر بہت کمزور ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق کمزور پڑ گیا، جس کی بنیاد پر یہ تمام حالات امت مسلمہ پر آ رہی ہیں۔ محمود غزنوی کا نام آپ نے سنا ہوگا سینکڑوں مرتبہ، میں نے بھی یہاں پر کئی مرتبہ ذکر کیا، بڑا باہمت شخص تھا۔ واقعی اس نے اگر محنت نہ کی ہوتی تو آج مسلمانوں کا ایمان سلامت نہ رہتا۔ بڑا باہمت بادشاہ گزرا ہے محمود غزنوی۔ یہ غزنا افغانستان کے اندر ہے۔ کہاں پر ہے؟ افغانستان کا آدمی ہے وہ فتوحات کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا، اور اللہ سے مضبوط تعلق رکھا۔ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ اس کے پیر تھے۔ کیا نام بتایا؟ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے بہت بزرگ گزرے ہیں۔ لہذا جس رات کو انتقال ہوا سخت بخار تھا، بے انتہا سارا جسم گرم تھا، بخار بہت ہائی پاور کا تھا۔ اس زمانے میں تھرمامیٹر تو تھے نہیں، اس زمانے میں علاج کوئی ایمرجنسی کا نہیں تھا، وہی طب یونانی کی دوائیں لوگ استعمال کرتے تھے۔ لہذا بے انتہا بخار کے عالم میں اپنی فوج کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو ذرہ برابر بھی اس بات کی بھنک نہیں دی کہ آج مجھے اتنا تیز بخار ہے۔
کیونکہ اگر بادشاہ کمزور پڑ جائے گا تو پرجا تو خود بخود کمزور پڑ جائے گی۔ بھئی کمانڈر جرنیل جو ہوتا ہے اس کی ہمت بہت بلند ہونی چاہیے تاکہ پیچھے کی فوج جو ہے وہ بھی باہمت رہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے اندر خود آگے آگے رہتے تھے تاکہ صحابہ کی ہمت بلند رہے۔ ساری رات ٹیک لگا کر بیٹھا رہا محمود غزنوی اور بے انتہا بخار میں رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا رہا، یہاں تک کہ اسی بخار کے عالم میں جبکہ جسم کے اندر ویکنیس بہت تھی، کمزوری بہت تھی، ذوق بہت تھا، لاغرپن بہت تھا، وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھا۔ اس بخار کے عالم میں ہمارے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اگر تھوڑی ساری بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے فرائض کی تکمیل میں پیچھے ہٹ جاتا ہے، کہتا ہے بخار ہے، یہ ہے اور وہ ہے۔ ارے بھائی تم ارادہ تو کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے سے تمہاری مدد فرما دے گا۔ یہی تو جناب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی بندے کی، اور یہی امتحان ہوتا ہے کہ آدمی انتہائی کمزوری کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض نماز کو چھوڑتا نہیں ہے۔ یہاں وہ تہجد کے لیے اٹھا، قرآن پاک پڑھا اور قرآن پاک کے بعد جناب بستر پر چلا گیا، ایسے ہی بیٹھا رہا، اور اسی بیٹھے بیٹھے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی روح کو قبض فرما لیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ بادشاہ ضرور تھا لیکن ظاہر پرست نہیں تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے بہت تعلق رکھنے والا تھا، لہذا اللہ نے اس کے ہاتھ پر بہت سی فتوحات ہمیں آپ کو عنایت فرمائی۔ طارق ابن زیاد کتنا بلند باہمت آدمی تھا، اس کا آپ نے سینکڑوں مرتبہ نام سنا ہوگا۔ اسی طرح ہندوستان کی عورت چاند بی بی عورت ہو کر اتنی زبردست بلند ہمت والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت مسلمانوں سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے بالا اور سب سے برتر رہی، اور آخر وقت تک آپ نے کسی کا سہارا نہیں لیا، اور یہ زندگی گزار کر دنیا میں تشریف لے گئے، یہاں تک کہ 63 سال کی عمر میں بھی آپ کے چہرے پر جھریاں نہیں پڑی، آپ کے ماتھے پر جھریاں نہیں پڑی، آپ کا جسم لاغر نہیں ہوا۔ وہی حسن و جمال تھا 63 سال کی عمر میں بھی جو حسن و جمال ایام شباب اور جوانی کے اندر تھا۔ سرکار اچھے تو ان کی جوانی بھی اچھی، سرکار اچھے تو ان کا بیٹھنا بھی اچھا، سرکار اچھے تو ان کا چلنا بھی اچھا، سرکار اچھے تو ان کی مجلس بھی اچھی، سرکار اچھے تو ان کی محفل بھی اچھی، سرکار اچھے تو ان کا دسترخوان بھی اچھا، سرکار اچھے تو ان کے صحابہ بھی اچھے، سرکار اچھے تو ان کے اوپر بیعت کرنے والی عورتیں اور خواتین بھی بہت اچھی، سرکار کا دسترخوان بھی بہت اچھا۔ جب دسترخوان بہت اچھا تو سرکار کے دسترخوان پر جو سالن رکھا گیا وہ بھی تو اچھا ہوگا، وہ بھی اچھا ہوگا۔ تو بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ کے وصال کے بعد وہ دسترخوان رہا، میلا ہو گیا تو جناب دھویا کیسے؟ دسترخوان میلا ہو جاتا ہے، کسی بھی چیز کو آپ یوز کریں تو وہ چیز تو میلی ہو جاتی ہے، بھئی کرتا میلا ہو جاتا ہے، پاجامہ میلا ہو جاتا ہے، تہمد میلا ہو جاتا ہے، ٹوپی میلی ہو جاتی ہے۔ لہذا حضرت انس نے کیا کیا؟ اس دسترخوان کو روٹی پکنے کے تنور میں ڈال دیا، وہ آگ جل رہی تھی، بھڑک رہی تھی تندور کے اندر، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان آگ میں ڈالا گیا تو وہ دسترخوان جلا نہیں، وہ دسترخوان جلا نہیں آگ کے اندر، کیونکہ اس دسترخوان کو نسبت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، لہذا آگ میں سے ویسے دسترخوان اٹھا لیا اور وہ صاف ستھرا ہو کر آ گیا۔ میلا کپڑا ہمارے یہاں آپ کے یہاں، میلی چیز ہمارے یہاں آپ کے یہاں صابن سے دھوئی جاتی ہے، لیکن یہ مصطفیٰ کی بہت بڑی معجزانہ شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دسترخوان آگ کے اندر جا کر بھی نہیں جلا اور نکھر کر پاک و صاف ہو کر آ گیا۔ چنانچہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ کم ہمتی
اللہ کے ساتھ تعلق نہ رکھنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ آدمی بھاگتا ہے، اب تو بیعت کا سلسلہ بھی یہی ہو گیا۔ پہلے بیعت ہوتی تھی 6 مہینے 1 سال کے بعد۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 1 سال تک بیعت نہیں فرماتے تھے، اور آنے والے لوگ جو تھے وہ بے انتہا طلب فرماتے تھے کہ حضرت ہمیں بیعت فرما لیجئے، اپنے ہاتھ پر بیعت فرما لیجئے۔ کیونکہ بیعت کا فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب پیر اور مرید کا مزاج مل جائے، جب پیر اور مرید کا مزاج مل جائے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے خود فرمایا ہے کہ بیعت کے جو فوائد ہیں وہ جب ہوتے ہیں جبکہ پہلے مرید کو پرکھ لے اور مرید اپنے پیر کو پرکھ لے کہ بھئی یہاں سے دماغ کی سیٹنگ بھی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ اب تو بھیڑا چال ہے، میں فلاں سے بیعت ہو جاؤ، فلاں سے تعلق رکھو، بھیڑا چال جیسے بکریاں چلتی رہتی ہے، ایک بکری کدھر کو جاتی ہے بس وہی سارا ریوڑ کرنے لگتا ہے، فائدہ کیا اس سے؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا ثمرات بیعت توافق طبع پر مرتب ہوتے ہیں، مزاج کا موافق ہو جانا، اور یہ مزاج موافق ہو گیا حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا۔ دیکھیں ابو جہل کا مزاج نہیں ملا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایسے ابو لہب کا مزاج نہیں ملا، عتبہ عتیبہ کا نہیں ملا، اخنس ابن شریق کا نہیں ملا تو ان کو ایمان کی دولت سے بھی سرفراز اللہ کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے آج کے درس میں کہ یہ تمام چیزیں جو جہنم کی آگ کی ہوں گی، اور پس ہمتی کی، اپنی ہمت کا کمزور پڑ جانا، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام چیزیں ہمت سے وابستہ ہیں، تمام چیزیں ہمت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ مسجد آ جائیں گے، آپ کے اندر ہمت ہے تو رمضان شریف کا روزہ رکھ لیں گے، اور اگر آپ نے کم ہمتی دکھائی تو کوئی کام آپ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ یہاں سے جویا بھی نہیں جا سکتے۔ ہمت، بلند ارادہ، رفعت نیت، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ، اور پھر آدمی اپنے کام کو آگے بڑھائے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر ان لوگوں کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ کس کا ذکر کیا؟ نماز پڑھنے والوں کا۔ یہ جو چیزیں ابھی اوپر بیان ہوئیں، اب بیان کرنا اس وقت قلت وقت کی بنیاد پر مناسب نہیں۔ وہ جو نقصانات پہنچتے ہیں دنیا کے اور آخرت کے اور عالم برزخ اور قبر کے، ان سے وہ لوگ علیحدہ ہیں جو نماز کی ادائیگی کرنے والے ہیں۔ لیکن نمازیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، نمازیوں کی بھی 2 قسمیں ہیں، بلکہ اگر آپ کہیں تو 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے نمازیوں کی جو محض کوے کی ٹھونگ لگاتی ہے اور نماز سے باہر ہو جاتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد وہ نمازی جو ظاہراً اور باطناً، ظاہر میں بھی بدن کے اعتبار سے، باڈی کے اعتبار سے، اور دل کے اعتبار سے متوجہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب۔ یہاں یہ بات بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ ایک تو ہے دل کا زبردستی کسی بات کا سوچنا، زبردستی اس بات کا سوچنا، زبردستی خیالات دل میں لانا، زبردستی حساب و کتاب میں لگ جانا، اور نماز کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے۔ یہ شریعت میں ناجائز ہے، شریعت میں ناجائز۔ ہاں اگر نماز کے دوران خود بخود وساوس آ جائیں، نماز کے دوران خود بخود وسوسے آ جائیں،
تو ان وسوسوں کے آدمی پیچھے نہ پڑے۔ کیا کہا میں نے؟ ایک تو ہے زبردستی دل میں کوئی بات لانا، اور ایک ہے زبردستی نہیں لاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سامنے حاضر و ناظر جانتا ہے کہ اللہ میری ہر حرکت دیکھ رہا ہے، وہ 7 تالوں میں بھی دیکھ لیتا ہے اور بیچ چوراہے کے اوپر بھی دیکھتا رہتا ہے۔ زبردستی کسی چیز کا دل میں لانا، مثلا اپنے دوست کا خیال دل میں لانا، اپنے دوست کا تصور لانا، نماز بھی پڑھ لیں اور دوست کے ساتھ دماغ گھوم رہا ہے، یا اگلی پلاننگ ہو رہی ہے کہ جناب میں فلاں دوست کے ساتھ کل کو کشمیر جاؤں گا یا سری نگر جاؤں گا یا جناب مراد آباد جاؤں گا یا دلی جاؤں گا، نئی دلی جاؤں گا، وہاں کا میلہ دیکھوں گا، یہ سب چیزیں چل رہی دماغ کے اندر۔ اب ظاہر میں دیکھنے والا کیا سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ زبردستی دل میں لانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ ہاں خود بخود آٹومیٹکلی وہ خیالات آ رہے ہیں تو آپ فکر نہ کریں، آپ فکر نہ کریں، اس لیے کہ نماز میں زیادہ وسوسے اسی کو آتے ہیں جس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں آپ اس بات کو، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، زیادہ وسوسے نماز کے دوران اسی شخص کو آتے ہیں جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور جس کا تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اور جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا جذبہ رہتا ہے، کیونکہ چور وہیں جاتا ہے جہاں سامان ہوتا ہے۔ بولو بھائی، چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے۔ چور جس کو عربی میں سارق کہتے ہیں، ڈاکو جس کو عربی میں قاطع الطریق بولتے ہیں، وہ وہیں جاتا ہے جہاں بڑی کوٹھی ہوتی ہے، مال ہوتا ہے۔ کیوں بھائی کبھی کسی غریب کی کھپریل میں چوری ہوتی ہوئی دیکھی؟ کسی غریب کے چھپر میں آپ نے ڈکیتی پڑتی ہوئی دیکھی؟ کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان والوں نے۔ بخاری میں ہے اور مشکات میں کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں تو بڑے بڑے وسوسے آتے ہیں۔ صحابہ شکایت کر رہے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہم سے شکایت کرتے ہیں کہ حضرت نماز کے دوران بڑے وسوسے آتے ہیں، کریں تو کیا کریں؟ تو نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی، بڑے وسوسے آتے ہیں یا رسول اللہ، اور ایسے بعض مرتبہ وسوسے آتے ہیں کہ ہم ان وسوسوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے، ان وسوسوں کو آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتے۔ بخاری میں ہے یہ اور مشکات میں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکرا کر، ارے کیا گھبرانے کی بات ہے میرے صحابہ، کیا گھبرانے کی بات ہے، کیا مضطرب ہونے کی بات ہے؟ تمہارے پاس ایمان کی دولت چونکہ بہت زیادہ ہے، اور ایمان بھی ایمان کامل ہے، جس کی بنیاد پر شیطان کا چور اور ڈاکو جو ہے نا وہ تمہارے اوپر حملے کرتا ہے، تمہارے اوپر حملے کرتا ہے، لہذا تم اس سے بے فکر رہو، وسوسے آئیں ان کی جانب توجہ مت دو، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت دی، تقوی عنایت فرمائے، جس کی بنیاد پر شیطان یہ سمجھ رہا ہے اور ابلیس یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، اس کو لوٹنا چاہیے، اس کو جناب لوٹنا چاہیے، اس کے ایمان پر ڈکیتی مارنی چاہیے۔ تو اب تو انشاءاللہ جن حضرات کے دلوں میں وسوسے آتے ہوں گے ان کو تو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ سے بھی یہی بات عرض کر رہا ہوں، اور اسی بنیاد پر آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ بعض آدمی تو نماز چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، ان کو چونکہ کسی اللہ والے کی مجلس نصیب نہیں ہوتی جو ان کے وسوسوں کا علاج بتائے اور ان کو مطمئن کر سکے اور اس کی
جناب ہمت آگے بڑھ سکے، سیٹسفائی ہو سکے، اطمینان کامل اس کو ہو جائے، اس کو جواب مسکت مل جائے، ایسا جواب جو سائل کو چپ کر دے وہ جواب مسکت کہلاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ تو مطمئن ہو گئے کہ یا رسول اللہ بات بالکل صحیح ہے۔ ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں، اور وہ کیا ہے؟ کوئی بھی جاہل آدمی ہے جس کو الف با کا بھی پتہ نہیں، اور وہ ضعیف العقل ہے، پاگل پن کی باتیں کرتا ہے، فولش ہے، بے وقوف ہے، تو کوئی آدمی، بہت کم لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں، یاد رکھنا، بہت کم لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پاگل پن کی بات کرتا ہے، چلو بھائی اس کو کھانا کھلا دو، لوگ اس کے ساتھ رحم کرتے ہیں۔ لیکن جتنی قابلیت آدمی کی بڑھتی جاتی ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہتا ہے اس آدمی کو، اس کے دشمن بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی قابلیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کیوں بھائی یہی عقیدہ ہے آپ کا؟ سب سے بڑے قابل، سب سے بڑے عالم بلکہ علام، سب سے بڑے جناب علم رکھنے والے، سب سے زیادہ محبوب پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ 8ویں پارے کے پہلے رکوع میں یہ آیت موجود ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ گھبرائیے نہیں، یہ تو ہمارا طریقہ کار رہا ہے کہ ہر نبی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دشمن انسانوں میں سے پیدا کر دیے اور کچھ دشمن جنات میں سے پیدا کر دیے۔ تو آپ تو سب سے بڑے ہیں۔ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے نہیں چھوڑا، جبکہ کتنے بڑے محسن تھے وہ اپنی قوم کے، کتنے احسانات کثیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل پر کیے۔ لیکن کیا کہا بنی اسرائیل نے؟ ان کی قوم نے کیا کہا کہ موسیٰ پیدا ہونے سے پہلے بھی تم نے پریشان کیا ہمیں، لاکھوں بچے فرعون نے تمہاری وجہ سے ہمارے قتل کروا دیے، اور موسیٰ پیدا ہونے کے بعد بھی تم ہمیں پریشانی کے اندر مبتلا کر رہے ہو۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ یہ مضمون 9 پارے کے اندر موجود ہے۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ آدمی جو احسان کسی کے ساتھ کرے بس اس کو بھول جائے، اس کو بھول جائے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا، اب اس نے احسانات کی نافراموشی کی، لہذا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے مولا کو راضی کرنا تھا، مجھے اپنے مولا کو راضی کرنا تھا، اللہ کا قرب حاصل کرنا تھا، اور نیکی سمجھ کر میں نے یہ کام کیا، خدمت خلق کے طور پر میں نے یہ کام کیا۔ ایک مدرسے کے قاری صاحب نے مجھ سے کہا کہ حضرت میں اپنے طلبہ کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو محنت سے پڑھاتا ہوں اور ان کو قاری بنا دیتا ہوں، لیکن جب وہ یہاں سے میرے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ایک خط بھی نہیں لکھتے، ایک خط بھی نہیں لکھتے۔ میں نے کہا قاری صاحب کیا آپ طالب علم کے 25 پیسے کے خط کی وجہ سے ان کو پڑھاتے ہیں؟ بولو کہ نہیں حضرت۔ میں نے کہا نہیں، دل کہہ رہا، یہ بات زبان پر جبھی آئی جب دل کے اندر اللہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا مطلب ہے، پڑھا دیا چلے گئے، وہ جانے ان کا خدا جانے، ہم نے تو پروردگار عالم کے واسطے محنت کرائی، ہمیں واہ مطلوب نہیں ہے، ہمیں تعریف مقصود نہیں ہے، کیونکہ ہم تعریف کے قابل نہیں، تعریف کے قابل تو اللہ تبارک و تعالی ہے، تعریف کے قابل تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تعریف کے قابل تو انبیاء کرام ہیں، اور تعریف کے قابل ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حیدر کرار ہیں۔
تعریف کے قابل تو وہ صحابہ ہیں کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی دین کو اور قرآن کو سیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ یاد رکھو اور اپنے دل کی تختی پر آپ اس بات کو نوٹ کر لیں. وہ کیا کہ صحابہ کا جو مرتبہ اللہ نے اونچا کیا، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے، یہ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے. دیکھیے سن لیجئے کان کھول کر کہ انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد مرتبہ ہے ابو بکر صدیق کا، سنتے رہیے. پھر مرتبہ ہے فاروق اعظم کا، پھر مرتبہ ہے عثمان غنی کا، پھر مرتبہ ہے چوتھے نمبر پر حضرت علی کا. یاد رکھو مسلمانوں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ان کی ترتیب ہے فضیلت کی، یہ جو بڑائی ہے ان کی فضیلت کی، یہ شاید حکومت اور خلافت کی وجہ سے ہے. یاد رکھو ہرگز ایسا نہیں. کلا واللہ کلا، بالکل نہیں. اگر ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بھی ہوتے، عمر فاروق خلیفہ نہ بھی ہوتے، عثمان غنی خلیفہ نہ بھی ہوتے اور علی خلیفہ نہ بھی ہوتے، تب بھی اللہ کے نزدیک ان کی ترتیب فضیلت یہی تھی. سنو، یاد رکھنا اس کو. یہ عام طور سے لوگ بیان نہیں کرتے. اللہ کا شکر ہے آپ کی دعائیں کہ ہر پیر کو نئی تقریر اللہ کروا دیتا ہے. یہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. ورنہ وہی پرانی باتیں جب پبلک کے سامنے آتی رہیں گی تو ان کی نالج میں اضافہ کیا ہوگا؟ آپ بتائیے. کچھ بھی نہیں. یہ تو سیکھنے کا عمل ہے، اور انسان سیکھتا جب یہ جب ہر ہفتے ہر پیر کو نئی باتیں اس کے سامنے آ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ نالج بڑھتی رہے، علم کے اندر اضافہ ہوتا رہے. تو اگر یہ خلفاء نہ بھی ہوتے تو ترتیب کیا رہتی؟ بولو، خلافت کی وجہ سے ترتیب ہے یا اللہ کی طرف سے؟ بغیر خلافت کے ایسی ترتیب ہے اللہ کی طرف سے. اگر نہ ہوتے خلیفہ تو کوئی بات نہیں. اب یاد رکھو خلیفہ بننے کی وجہ سے یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ان کے مقامات ایسے ہی طے تھے. اب یہ بات، یہ خوش قسمتی سمجھیے ان حضرات کی کہ اس فضیلت عظیمہ کے باوجود اللہ نے ان کو حاکم بھی بنا دیا اور جانشین بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیے، انبیاء کے بعد ابو بکر کا نمبر، اس کے بعد عمر کا نمبر، اس کے بعد عثمان کا نمبر، اس کے بعد علی کا نمبر. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد چاروں خلافہ کے بعد کس کی فضیلت؟ جنگ بدر میں جو صحابہ شریک ہو گئے 313، ان چاروں کے بعد ترتیب فضیلت یہ ہے کہ بدر میں شریک ہونے والے سارے صحابہ ان چاروں سے، چاروں کے بعد افضل ہیں. کتنے تھے وہ؟ 313. ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، سنتے چلیے. جب بات دل میں ملہم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بھی بیان کر دو. وہ کیا ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے ایک صحابی ہیں. آپ اس واقعے کو سنیے اور ایمان میں اضافہ کیجئے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے ایک صحابی ہیں حضرت عاصم. کیا نام بتایا؟ کیا نام بتایا؟ عاصم، عین الف صاد میم. ان کے باپ کا نام ہے ثابت. سچی بات یہ واقعہ ابھی ذہن میں ملہم ہوا. عاصم، ان کے والد کا نام ثابت، سا الف با تا. اور یہ کون ہے؟ ان کی لڑکی حضرت عمر کے نکاح میں تھی. کس کی لڑکی؟ عاصم کی. کس کے نکاح میں تھی؟ حضرت عمر کے نکاح میں تھی. سبحان اللہ. سرکار نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر نبی ہوتے. یہ وہ ہیں عمر.
تو عاصم کی لڑکی حضرت عمر کے نکاح میں تھی، تو حضرت عاصم جو ہیں وہ حضرت عمر کے سسر ہوئے کہ نہیں؟ تمہیں بتاؤ رشتہ، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اور حضرت عمر حضرت عاصم کے کون ہوئے؟ داماد۔ صحیح رشتہ بیان کر رہا ہوں۔ پھر کیا ہوا دیکھیے کہ حضرت عمر کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی حضرت عاصم کے یہاں نواسا پیدا ہوا۔ سمجھ رہے ہیں رشتے کو؟ اب یہ لڑکا جو پیدا ہوا یہ نواسا ہے حضرت عاصم کا، اور حضرت عاصم خسر ہیں کس کے؟ حضرت عمر کے۔ ان کو اطلاع کی گئی خسر کو کہ صاحبزادہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر رکھ دو، عاصم۔ عاصم کے معنی حفاظت کرنے والا، عاصم کے معنی دین کو بچانے والا، عاصم کے معنی قرآن کی حفاظت کرنے والا، عاصم کے معنی اپنی جان مال عزت آبرو اور غیروں کی جان مال عزت آبرو کو بچانے والا۔ تو جو نانا کا نام تھا وہی نام اس بچے کو دے دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ آج کل تو لوگ نئے نام کو تلاش کرتے ہیں، بھائی نیا نام ہو، کوئی خاندان میں نہ ہو۔ صحابہ کیا دیکھتے تھے؟ برکت، نام کی برکت دیکھتے تھے۔ اب دیکھو نا، عجیب و غریب مسئلہ ہے، چاہے معنی کتنے ٹیڑھے میڑے ہو جائیں، من نیا ہو، نیا ہو۔ یاسمین کے نام پر مشرکین، او توبہ اللہ۔ بڑی بچی کا نام یاسمین، چھوٹی بچی کا نام مشرکین۔ ارے مشرکین کے معنی شرک کرنے والے، باولے کہیں کے، بے وقوف کہیں کے۔ ایسے ہی بہت ناموں کی جو غلط، اب تو نیٹ کے اوپر اتنے غلط سلط نام ہیں کہ یہودی نیٹ کے اوپر نام ڈالے ہی امت مسلمہ کی کو غارت کرنے کے لیے۔ ارے کسی اچھے عالم سے پوچھو جی، کسی اللہ والے سے پوچھو تو برکت بھی رہے گی، لڑکا ہو یا لڑکی، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اب ردا چادر کو کہتے ہیں، ارے فاطمہ نام رکھو، یہ صاحبزادی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حضور نے نام رکھ دیے، بولو کیا عقیدہ ہے؟ سب سے زیادہ برکت ان ناموں میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو حضور کے رکھے ہوئے ہیں، تو سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام غزالی سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہے ان کا، ابو المحامد کنیت ہے ان کی۔ سنیے اور ان بزرگوں کا عقیدہ دیکھیے، اور یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو کتنا عشق تھا۔ امام غزالی کا خود کا نام محمد، خود کا نام محمد، باپ کا نام محمد اور دادا کا نام محمد۔ ایک گھر میں 3 جماعتیں محمد نام کے۔ عشق ہے نہیں حضور سے؟ لوگ کیا سمجھیں ان باتوں کو؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں میں لوگ کیا کہیں گے، بس یہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ جو آدمی اس میں پڑھا کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کیا کہیں گے یار، اگر لڑکی کا ہم نے کھانا نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں بارات کو بھی نہیں کھانا کھلایا۔ ابھی لوگ کیا کہیں گے اس کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ یہ سوچو کہ اللہ کیا کہے گا، یہ سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہیں گے۔ قیامت میں میدان حشر میں ہمارا کن آنکھوں سے ان کا آمنا سامنا ہوگا کہ میری امت میں رہ کر یہ کہتے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، کچھ بھی کہیں لوگ۔ آپ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے اور بس، اور بس۔ ہمارے سب سے بڑے مفتی کون ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون مولوی کیا کر رہا ہے، ہم کوئی اس کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جانے، اس کا خدا جانے۔
ہمارے لیے مفتی اعظم کون ہے؟ نبی کریم. یہ عقیدہ ہے، کچھ اور عقیدہ ہے؟ نواسے کا نام بھی عاصم. کوئی بات نہیں. کیا ہوا؟ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ بدر میں کفار اور مشرکین کی صفیں الٹ دی. صفے کی صفیں. اور ایک بات اور سنیے، توجہ چاہوں گا آپ کی، بڑی عظیم الشان بات، کہ جس دن سے اسلام قبول کیا حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے، عجیب و غریب یار ان کی ایک نیت ہو گئی، عجیب و غریب ارادہ، اور انہوں نے یہ نیت کی کہ آج سے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. توجہ چاہوں گا آپ کی. اور میں کہتا ہوں نہ ہی کوئی حضور کا دشمن میرے جسم کو ہاتھ لگائے. عجیب و غریب نیت تھی. نہ میں کسی دشمن اسلام کو چھوؤں گا، نہ کوئی دشمن اسلام مجھے چھوئے، میری باڈی کو ہاتھ نہ لگائے. یہ کس کے عشق میں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں. بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. اب کیا ہوا؟ انہوں نے بڑے بڑے دشمنان اسلام کا قلع قمع کیا جنگ بدر میں. جنگ بدر کب ہوئی؟ 17 رمضان سن 2 ہجری. کب ہوئی؟ کیا مہینہ بھی کیسا لیا. واقعی صحابہ روزے سے تھے. روزے کے حالت میں جہاد کرنا واقعی حضور کے ساتھ عشق ہے. قانون سے کبھی کام نہیں چلتا، عشق سے کام چلتا ہے. عشق میں اللہ نے گرمی رکھی ہے. طبیعت تھوڑی خراب ہے، قانون کہتا ہے کہ بھئی ابھی یہ کام مت کر، چل بات کو پڑھ لینا. عشق کہتا ہے کہ نہیں، اٹھ قرآن شریف کھول اور پڑھ. اللہ نے عشق میں گرمی رکھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لفظ عشق آیا ہے. علامہ اقبال نے اس کو استعمال کیا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. قانون تو یہ کہتا تھا مسلمانوں کہ حضرت ابراہیم آگ میں نہ کودیں. حضرت ابراہیم آگ میں نہ کودیں. عشق کہتا تھا کہ نہیں، کود جا، اللہ مالک ہے، کود جا. بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں. یا عشق سے مراد کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں، اور عقل ابھی محو تماشائے ہے. عقل تو یہ کہہ رہی بھائی مت کودو یار، جان خواہ اپنی ڈالو گے تم یار، چلو. تبھی تو اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو دیکھتے ہوئے کہ ہم نے جبریل سے نہیں کہا کہ آگ بجھا دو، ہم نے میکائیل سے نہیں کہا کہ آگ بجھا دو، ہم نے اسرافیل سے نہیں کہا کہ آگ بجھا دو، ہم نے ملک الموت سے نہیں کہا کہ آگ بجھا دو. اللہ فرماتا ہے ہم نے خود آرڈر دیا، کیونکہ آگ کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. آگ کو پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. کسی فرشتے کو اگر اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا تو واقعی وہ آگ بجھا دیتا. صحیح، اس کے اندر طاقت ہے فرشتے کے اندر. لیکن فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. 70ویں پارے میں سورہ انبیاء کے اندر ہم نے آرڈر دیا. کس نے؟ بولو کس نے؟ ہم نے کہا یا نار، اے آگ، کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، کہ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر. 2 باتیں کہی ہیں یہاں پر. کیوں بھائی آرڈر کس نے دیا؟ بولو کس نے دیا؟ ہاں،
گونگے نہیں، اللہ نے دیا۔ اور کس کو دیا؟ آگ کو۔ ڈائریکٹ کہا کہ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی بن جا۔ یہ دو لفظ کیوں کہے کہ ٹھنڈی پڑ جا اور سلامتی؟ اس لیے کہ اگر یوں فرماتا اللہ کہ آگ ٹھنڈی ہو جا تو زیادہ ٹھنڈ بھی انسان کو مار دیتی ہے۔ کیوں بھائی؟ کیا حکیم اللہ ہے واقعی، کیا اس کا میٹھا قرآن ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ ٹھنڈی بن جا۔ زیادہ ٹھنڈ اور زیادہ گرمی اور زیادہ برسات سے بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ ابھی جاڑے کا موسم آ گیا، آپ دیکھنا کھیتوں میں کتنے مویشی مرے پڑے رہتے ہیں، اور کوے ان کی ناش کو نوچ نوچ کر اور گدھ نوچ نوچ کر کھاتے رہتے ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ فرمایا ٹھنڈی ضرور پڑنا لیکن نقصان کچھ مت پہنچانا، نقصان، ورنہ پھر بات ہی کیا ہوئی؟ اگر ٹھنڈی پڑ، یہ تو انہوں نے تو مارنے کے لیے آگ جلائی، ٹھیک ہے، اور اگر میں حکم دوں کہ ٹھنڈی پڑ جاؤ، زیادہ ٹھنڈی پڑ گئی اور ابراہیم میرے ہلاک ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، بے فائدہ بات ہوگی، اس لیے کہ پہلے گرمی سے مرتے اور اب ٹھنڈ سے مریں گے۔ فرمایا نہیں، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ کچھ نقصان نہیں ہونا چاہیے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے کہہ دیا تھا نا، مچھلی کو حکم دے دیا نگل جا اس کو، فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ۔ یہ 23ویں پارے میں سورہ صافات کے اندر ہے۔ مچھلی کو آرڈر دیا کہ نگل جا، لیکن لقمہ مت بنانا۔ کس کو؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ مچھلی تو تابع تھی، بس اندر رکھ لیا اپنے امانت کے طور پر، اور جب اللہ نے فرمایا کہ اگل دے تو کنارے پر جا کر اگل دیا۔ اللہ نے وہ جو جسم بودا ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، جسم بودا ہو گیا اور جناب اس کھال کے اوپر جھریاں پڑ گئی۔ ابھی انسان باہر کی فضا میں ہوا لے، آکسیجن اس کو جناب فائدہ پہنچائے اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے بچا رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی کی کھال اور جلد اور اسکن بھی بالکل صحیح۔ قرآن پاک میں کہا کہ ہم نے اس کو میدان میں اگلنے کا حکم دے دیا، مچھلی آئی اور اگل دیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام بالکل بودے کمزور پڑ گئے۔ بھائی مچھلی کے پیٹ میں آپ بتاؤ، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اندھیرا ہے یا مرکری بلب لگے ہوئے ہیں؟ بولو نا، اندھیرا۔ وہ تو زندہ رہے کیونکہ مچھلی نے ان کو چبایا نہیں، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ کا آرڈر تھا۔ تو فرمایا کہ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، بالکل بودے ہو گئے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ کدو کی جو بیل ہے نا، کدو جانتے ہیں؟ لوکی، یقطین، لوکی، کدو کی بیل، جس کو جاہل مسلمان کہتے ہیں کدو، غلط۔ کدو کیا لفظ ہے؟ تشدید مت لگانا اس کے اوپر، ہاں سیکھ کر جانا ہے، لفظ کو صحیح بولنا بھی تو ضروری ہے۔ کدو، وہاں جناب اس کدو کی بیل نے حضرت یونس علیہ السلام کا جسم جو ہے وہ بالکل صحیح کر دیا اور اس کو استعمال بھی فرمایا۔ کھٹا کھٹ بیل اگی، لوکی آ گئی۔ لوکی بہت مفید چیز ہے۔ چنانچہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے، بس بات کو ختم کر رہا ہوں، جنگ بدر میں بڑے بڑے قبیلے قریش کے سرداروں کو تہہ تیغ کیا تھا، واصل جہنم کیا تھا۔ قریش، کفار قریش بھی ان کی طرف سے بہت غصہ تھے، ہمارے آدمیوں کو مار ڈالا، اتنا یہ غریب آدمی، اس نے اپنی تلواروں سے ہمارا قلعہ قمع کر دیا، سردار بڑے بڑے مارے گئے، میں ابو جہل بھی اسی میں مارا گیا تھا کہ نہیں؟
چنانچہ قریش کو یہ فکر تھی کہ کسی طرح عاصم کی گردن اڑا دیں، عاصم کی، مگر یہ واقعی اللہ کے رسول کی صحبت نے صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب عظیم برپا کر دیا۔ واقعی صحبت بھی تو ایسی ہو، کیوں بھائی کس کی صحبت سب سے بڑی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وجہ سے صحابہ کے مقامات اونچے ہوئے۔ صحابہ روزے کی وجہ سے بلند نہیں ہوئے، نماز کی وجہ سے بلند نہیں ہوئے، صحابہ اعتکاف کی وجہ سے بلند نہیں ہوئے، صحابہ جہاد کی وجہ سے بلند نہیں ہوئے، صحابہ بلند ہوئے صحبت محمدی کی وجہ سے۔ صحبت کہتے ہیں ساتھ رہنے کو، صحبت کے معنی اس لیے حضور کے ہر شاگرد کو صحابی کہا جاتا ہے۔ صحابی کے معنی ساتھ رہنے والا۔ واقعی صحابہ نے ساتھ نہیں چھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ان کا انتخاب کیا، اللہ نے ان کا انتخاب کیا، اور اللہ کے حبیب سب سے اعلیٰ بالا برتر، تو جو ان کے پاس بیٹھے گا اگرچہ کمتر ہو وہ بھی بلندتر ہو جائے گا۔ اثر پڑتا، زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا سلافہ۔ کیا نام تھا؟ سین لام الف فا چھوٹی ہا۔ اس کے 2 بیٹوں کو بھی قتل کیا تھا حضرت عاصم نے جنگ بدر کے اندر۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، وہ بھی جلی بھنی بیٹھی تھی، میرے 2 بیٹے مار دیے۔ اب کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، توجہ، قبیلہ عزل اور قبیلہ قار کے کچھ لوگ آئے اور آ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا، ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے، تو اب آپ ایسا کیجئے کہ قرآن کریم سکھانے کے لیے اور دین کے احکام سکھانے کے لیے اپنے شاگردوں کی جماعت ہمارے یہاں بھیج دیجئے، ہماری بستی میں بھیج دیجئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ کو منتخب کر دیا۔ کتنے؟ اور امیر بنایا انہی عاصم کو۔ کس کو امیر بنایا؟ انہی عاصم کو۔ جاؤ بھائی جاؤ، اس قبیلے میں جاؤ، روٹی پانی کا انتظام اللہ کرنے والا ہے، جاؤ وہاں جا کر قرآن سکھاؤ اور میری احادیث سکھاؤ۔ پہنچے، 10 صحابہ چل دیے ان لوگوں کے ساتھ، ان کی بستیوں کی جانب۔ وہاں کیا ہوا؟ درمیان میں ایک مقام پڑتا ہے مکہ مکرمہ اور عصفان کے بیچ میں، اس کا نام ہے رجیع۔ کیا نام ہے؟ را جیم یا عین۔ یہ لوگ جھوٹ بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان 10 آدمیوں کو لے گئے۔ جھوٹ بولا سرکار سے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے، مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے یہ لوگ، جھوٹ بولا۔ اور بیچ میں جب مقام رجیع آ گیا تو انہوں نے مخبری کروا دی بنو لحیان کے قبیلے کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ 200 آدمی مقابلے کے لیے بھیج دیے، اور یہ کتنے تھے بھائی؟ دھوکہ دیا بیچ میں۔ انہوں نے کہا بھی کہ دیکھو سرکار سے جھوٹ بول کر آپ ہمیں اپنے پاس لائے ہیں، کہ نہیں، ہماری تو اسکیم اور پلاننگ یہی تھی کہ بیچ میں تم 10 کو قتل کر دیا جائے۔ جھوٹ بولا۔ واقعی سچی بات یہ، کسی انسان کے چہرے پر جھوٹ یا سچ لکھا نہیں رہتا، برتنے سے پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا؟ 200 آدمی بھیج دیے، کمک بھیج دی۔ ان 200 میں 100 آدمی ایسے تھے کہ جو تیر چلانے میں بہت ماہر تھے، اور تعداد کتنی تھی مکمل؟ 200۔ انہوں نے
ان 10 کو جناب چاروں طرف سے گھیر لیا۔ حضرت عاصم نے کہا، چونکہ امیر تھے یہ، انہوں نے کہا کہ پہاڑی پر چڑھ جاؤ، اپنے ساتھیوں کو کہا پہاڑی پر، یہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ پہاڑی اونچی تھی، کفار اور مشرکین نیچے تھے۔ اب یہ پہاڑی پر، توجہ چاہوں گا آپ کی، بہت گہری بات عرض کر رہا ہوں، یہ پہاڑی پر چڑھ گئے، نیچے 200 آدمی ہیں، 100 ان میں سے تیر کمان لیے ہوئے ہیں۔ نیچے کے کفار نے ان سے کہا پہاڑی پر 10 صحابہ سے کہ نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں امن دیں گے۔ پہلے جھوٹ بول چکے نا، آ جاؤ نیچے اتر آؤ، آ جاؤ بھائی، آ جاؤ بھائی، ہم تم تو ایک ہیں بھائی۔ جھوٹ، جیسے لوگ تقیے میں جھوٹ بول دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا کہ میں تمہاری امن لینے کے لیے تیار نہیں، میں نے جس دن اسلام قبول کیا تھا اسی دن یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں کسی کافر کو نہ ہاتھ لگاؤں گا اور نہ کسی کافر کا ہاتھ اپنے جسم پر لگنے دوں گا۔ اوپر سے کہہ دیا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کیا کیا، نیچے کے لوگوں نے نیچے سے تیر پھینکے۔ پہلے زمانے میں جنگ تیر اندازی سے ہوتی تھی، مغلیہ دور کے اندر بھی یہ چیز باقی رہی، توپ خانہ ہوتا تھا اور یہ تیر ہوتے تھے، تلواریں ہوتی تھی۔ انہوں نے کیا کیا جناب، جب تیر پھینکنے شروع کیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ کو شہید کر دیا۔ کس نے؟ نیچے کے دشمنوں نے۔ اوپر پہاڑی پر کون ہے؟ صحابہ کتنے ہیں؟ 10۔ توجہ چاہوں گا، اب اس میں حضرت عاصم بھی شہید ہو گئے، امیر صاحب جو تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ 3 صحابی بچے اور ان 7 شہیدوں کی لاشیں یہ اتار کر نیچے لے آئے ہیں۔ 3 بیچارے کیا کرتے، ان 3 کو بھی انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا اور چاروں طرف سے باندھ دیا ان 3 کو بھی۔ تم کہتے ہو حضور کا کلمہ پڑھتے ہو، ہم نکالیں گے تمہاری وحدانیت اور ہم نکالیں گے تمہارا عشق رسول، تم تو ہمارے پھندے میں پھنس گئے۔ ان 3 نے کہا کہ جان دے دیں گے لیکن سر نہیں جھکائیں گے، لیکن لے لو جان، ہمیں تو شہادت مقصود ہے، شہادت ہے مقصود مومن، مطلوب مومن۔ اب کیا ہوا، ان 3 کو تو پکڑ کے لے گئے، بہت ستایا، رسیوں سے باندھ دیا اور جناب بازار میں جا کر بیچ دیا، بازار میں جا کر بیچ دیا، غلامی، حالانکہ یہ سب آزاد آدمی تھے، غلام نہیں تھے۔ پھر حضرت خبیب کو بھی، وہ واقعہ الگ ہے، اس کا میں واقعہ الگ سے ذکر کروں گا، آج موقع نہیں۔ حضرت عاصم کی لاش اور باقی 6 کی لاشیں زمین پر پڑی تھیں۔ یہ خبر پہنچ گئی مکہ مکرمہ۔ توجہ چاہوں گا، ایک بات جو اہم رہ گئی وہ سنا دوں کہ جب حضرت عاصم امیر صاحب نے دیکھا کہ ہم تو چاروں طرف سے گھر گئے، ہماری جان بچنے کا کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہتھیار ہمارے پاس نہیں، ہم تو پڑھانے کے لیے آئے تھے بھائی، دین سکھانے کے واسطے ہمیں لایا گیا تھا، ہم ہتھیار کہاں سے لاتے؟ چنانچہ جب یہ دیکھا امیر صاحب نے کہ چاروں طرف سے ہم گھر گئے تو ایک جملہ کہا، سبحان اللہ، سونے کے پانی سے آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ عقیدہ دیکھو صحابی کا، لوگ کہتے ہیں یار اللہ کا ذکر کرو پر رسول کا ذکر مت کرو، توبہ، نعوذ باللہ، خاکم بدہن، توبہ۔
یہ پہاڑی پر تھے، تیر پہ تیر آ رہے تھے نیچے سے. عقیدہ دیکھیے صحابی کا، اور دیکھیے کہ لوگوں نے کتنا مشکل بنا دیا دین کو. یہود و نصارہ کی لوبیز یہ اسکیم برابر چلا رہی ہیں کہ امت کا رشتہ نبی سے کاٹ دو. نبی سے کٹ جائیں گے تو ان کے پاس رہ کیا جائے گا؟ پھر تو ہمارا کلچر ان کے اوپر غالب ہو جائے گا. توجہ، جب دیکھا کہ ہم تو گر گئے چاروں طرف سے، تو ایک جملہ کہا اللہ سے خطاب کر کے، اللہم اخبر عنا رسولک، اللہم اخبر عنا رسولک. کیوں بھئی جان بچی ہوئی ہے یا پھنسی ہوئی ہے؟ پھنسی ہوئی ہے بھئی. عقیدہ دیکھیے صحابہ کا، اور جاہل مولویوں کا عقیدہ دیکھیے. اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ تو ہمارے پھنسنے کی خبر اپنے رسول کو پہنچا دے. کیا یاد کیا رسول اللہ کو. واقعی جاہل مولویوں نے دین کو بڑا بہت جناب مشکل بنا دیا. دین تو آسان ہے، الدین یسر. اللہم اخبر عنا رسولک، اے اللہ تو ہماری خبر، ہمارے پھنسنے کی خبر اپنے رسول کو پہنچا دے. ادھر تو یہ دعا کی پہاڑی پر، ادھر اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جا کر بتا دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کے عشاق گھر چکے ہیں، آپ کے عشاق پھنسے ہوئے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے یہ اطلاع پہنچا دی. کیوں بھئی؟ صحابی نے کہا تھا اپنے رسول کو ہمارے پھنسنے کی خبر دے دے. اللہ نے قبول فرمائی کہ نہیں؟ اس سے کیا عقیدہ نکلا کہ اگر وہ چاہتے تو یہ کہتے کہ اے اللہ ہماری حفاظت فرما. کیوں بھئی کہہ سکتے تھے کہ نہیں؟ نہیں، وہ سہارا صرف اللہ کو نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سہارا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے تھے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ وہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ میری حفاظت، ہماری حفاظت فرما، لیکن نہیں. یہ کہا کہ ہماری رپورٹ اپنے رسول کو، اپنے پروفٹ کو پہنچا دے. وہ تو پہنچا دیا، اللہ تو ہر جگہ سننے والا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو گئے. آخری بات، صحابہ بے چین ہو گئے. کرے تو کیا کرے؟ جتنی دیر میں یہاں سے ہم ہتھیار لے کر لوگوں کو بھیجیں گے اتنی دیر میں تو یہ مار بھی دیں گے، اتنی دیر میں مار دیں گے. توجہ، حضور کو خبر پہنچ گئی. اللہ کو نہیں پکارا، یہ کہا کہ اللہ اپنے رسول کو ہماری خبر کر دے. یہاں جان پھنسی ہوئی ہے اور یاد کر رہے ہیں کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج پہلوان صاحب نہیں آئے کیا جی؟ آپ دکھائی نہیں دے رہے مجھ کو. آپ عقیدہ دیکھیے. کوئی بات نہیں، شہید ہو گئے. 7 کی لاشیں نیچے، 3 کو پکڑ کر لے گئے. ادھر مکے کے کفار کو اطلاع پہنچی کہ میاں جس عاصم کا آپ کو سر مطلوب تھا اس عاصم کی لاش وہاں پڑی ہے پہاڑی کے نیچے. وہ تو جناب چاہتے ہی یہ تھے کہ عاصم کی گردن چاہیے، ہمیں عاصم کی گردن چاہیے. توجہ چاہوں گا. اب انہوں نے اپنے کچھ ساتھیوں کو مکہ مکرمہ سے ایک دم روانہ کر دیا مقام رجیع کی جانب، جہاں پر وہ لاش تھی. یہ پہنچے کہ یار آج تو ہم تو گردن اتار لیں گے، آج تو جی ہمارے بیٹوں کو، ہمارے سرداروں کو جس نے مارا انتقام لیں گے. لیکن بھیا تمہارا انتقام جبھی تو پائے تکمیل کو پہنچے گا جب اللہ چاہے گا. کیوں بھائی؟ کسی کے انتقام کے ارادے سے کوئی نقصان تھوڑا ہی پہنچتا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. ان میں سے کچھ لوگ وہاں سر اتارنے کے لیے پہنچے کہ وہاں کون ہوگا؟
ان کی لاشیں پڑی ہیں بھائی. اب جب یہ اس پہاڑی کے نیچے دشمن پہنچے حضرت عاصم کی لاش سے ان کی گردن اتارنے کے لیے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کے جھنڈ موجود ہیں. کیا موجود ہے بھائی پہلوان صاحب، کیا موجود ہے؟ شہد کی مکھیوں نے حضرت عاصم کی لاش کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور اتنی مکھی تھی، اتنی بھیڑیں تھیں، بھیڑ تو جانتے ہیں آپ، اتنی مکھیاں تھی شہد کی کہ یہ سر اتارنے والے ان کے قریب نہ پہنچ سکے. اللہ جس سے چاہے کام لے لے. تو کس کو پکارو گے؟ اللہ کو، اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامل. اب یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ بھئی یار ہے تو تنہائی، کریں تو کیا کریں. وہ کہنے لگے بھئی ایسا کرتے ہیں کہ شام تک دیکھتے ہیں، انتظار کرو، مکھیاں ہیں چلی جائیں گی، مکھیاں ہیں. یہ نہیں پتا کہ یہ مکھیاں خود نہیں آئیں، اللہ کی بھیجی ہوئی ہیں، اللہ کی. مکھیاں تو شام تک بھی نہ گئی. یہ کہنے لگے بھئی بھوک لگ رہی ہے، یہاں سب جنگل ہے، یہاں کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، بھئی چلو لوٹ کے چلتے ہیں. یہ تو مکھیاں جا ہی نہیں رہی، اور ان کی لاش کو مکھیوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، بالکل چاروں طرف سے گھراؤ کر لیا. یہ جو تھے لوٹ گئے اور جا کر خبر دے دی کہ میاں وہاں تو اتنی مکھیاں ہیں کہ ہم تو قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، قریب پہنچیں گے تو وہ مکھیاں بھنبوڑ کر ہمیں ہلاک کر دیں گی. ہم تو اس کا سر لینے کے ارادے سے چلے تھے، ہم خود ہی مر جائیں گے. اللہ نے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا تھا چڑیوں کے ذریعے. کیا لوگ تو اس کو جہالت سے بولتے ہیں ابابیل. ابابیل کے معنی ہے جھنڈ کے جھنڈ. ابابیل نام نہیں ہے اس چڑیا کا. وہ چڑیا اللہ نے خاص طور سے اسی کے لیے پیدا کی تھی. وہ چڑیا اس کے بعد دیکھی نہیں گئی. کنکریوں سے ہلاک کر دیا تھا موٹے موٹے ہاتھیوں کو. کنکری گردی ہاتھی کے اوپر آر پار ہو جاتی اور ہاتھی مر جاتا. چھوٹی ساری چڑیا، جعفری صاحب چھوٹی ساری چڑیا تھی. وہ پہلی مرتبہ دیکھی تھی لوگوں نے. وہ خاص اللہ نے پیدا کی تھی اس لشکر کو شکست دینے کے لیے، مارنے کے لیے. اور یہاں کس سے کام لیا اللہ نے؟ کس سے کام لیا بھائی؟ شہد کی مکھیوں سے. حکم اللہ کا چلتا ہے، حکم یہ عاشق رسول ہے، اس کی گردن اترنے دوں گا میں؟ کوئی بات نہیں. وہ جو عورت تھی مکہ مکرمہ کی سلافہ، اس کے 2 بیٹے بھی جنگ بدر میں انہوں نے مارے تھے. خون کھولا ہوا تھا اس کا. عاصم نے مارے تھے، خون کھولا ہوا تھا اس کا. اس نے کہا، اعلان کر دیا سارے مکہ مکرمہ میں اعلان کر دیا کہ جو شخص عاصم کی گردن اتار کر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں دوں گی. کتنے؟ اب 100 سرخ آپ دیکھ لیجیے اس زمانے میں کتنے کے بیٹھیں گے. میاں بھینس بھی کتنے کی بیٹھ رہی ہے؟ کیوں بھائی؟ 25,000 30,000 50,000. پنجاب کی بھینس ہو تو اور بھی زیادہ لوگ لاتے ہیں پنجاب سے. اعلان کر دیا. اب یہ کچھ لوگ لالچی جو تھے مال کے کہ بیچ کے بے پیسہ کمائیں گے، یہ چلے کہ ہم اتار کر لائیں گے. اب جب وہاں وہ پہلی پارٹی تو ختم ہو گئی، پہلی پارٹی تو ہار کر چلی گئی. کس نے ہرایا؟ مکھیوں نے، اللہ کے حکم سے. اب یہ پہنچتی دوسری پارٹی، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. دیکھو بھائی 100 سرخ اونٹ ملیں گے تو بٹوارا کر لیں گے آپس میں. بھائی ہمیں بھی دیجو، ہمیں بھی دیجو، ہمیں بھی دیجو، جیسے چور بٹوارا کرتے ہیں. ہاں سب کو ملے گا بھائی، برابر برابر تقسیم ہوگا. کئی لوگ پہنچے، 10-12 آدمی، اور قریب تھا کہ یہ عاصم کی گردن اتار لیتے
کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے اتنی بارش ہوئی کہ سیلاب کا بہت بڑا موٹا ریلا وہاں پر اللہ نے موجود کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بارش آ گئی، سیلاب آ گیا، چلو بھائی چلو۔ یہ تو بھاگے اپنی جان بچا کر۔ اللہ نے یہاں اب کس سے کام لیا؟ پانی سے۔ پانی، واٹر، آب، ماؤن، اتنا۔ ابھی دیکھو کچھ دن پہلے، شاید 1 سال پہلے کی بات ہے، 1.5 سال کی، جو یہاں آپ کے اتراکھنڈ میں جو سیلاب آیا تھا، پتہ ہے سب کو؟ کتنے آدمی؟ لاکھوں آدمی۔ یہ تو بتا رہے ہیں 1-2 ہزار، لاکھوں آدمی۔ اللہ نے پانی کا ریلا بھیج دیا، اور ہوا کیا؟ یہ پانی کا ریلا دیکھ کر گھبرا کے بھاگ گئے۔ اللہ کو کیا منظور تھا کہ اس پانی کے موٹے ریلے نے حضرت عاصم کی لاش کو بہا کر سمندر میں پہنچا دیا۔ کہاں پہنچا دیا؟ لو بھیا، کسی کی قبر تو بنتی ہوگی قبرستان میں، ان کی قبر کہاں بنی؟ سمندر میں۔ سبحان اللہ۔ اور کسی مچھلی نے عاصم کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، آج بھی وہ سمندر کے اندر موجود ہے۔ پانی کے اندر کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی عاصم کی لاش کی حفاظت کر رہا ہے۔ چوبے کر سکتا ہے حفاظت؟ نہیں۔ سمندر کس کی تابع؟ اللہ کی تابع۔ یہ ہے عشق رسول۔ انہوں نے جو اللہ سے دعا کی تھی کہ میں آج سے کسی کافر کے جسم کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور نہ کوئی میرے کافر جسم کو ہاتھ لگا سکے، کیسا محفوظ کیا اللہ نے، اس دعا کو کیسا قبول فرمایا۔ قریب جاتے تو بھائی گردن کو پکڑنا تو پڑتا ہی، انہوں نے کہا نا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صحابی کی دعا قبول کر لی۔ نہ کسی کو ہاتھ لگایا انہوں نے، اور نہ مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہاتھ لگوایا۔ بس آگے کی گفتگو انشاءاللہ اگلے پیر کو کریں گے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب